لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چند باتیں طواف کے حوالے سے مزید. خواتین اپنے طواف کو نماز کی جماعت کھڑے ہونے سے کافی پہلے مکمل کر لیں. جو ہی اذان ہو یا اذان قریب ہو تو وہ مطاف چھوڑ دیں، ورنہ مطاف میں نماز کے لیے جگہ نہیں ملتی خواتین کو، کیونکہ خواتین کا ایک مخصوص چھوٹا سا حصہ ہے اور اس میں سب خواتین بعض اوقات پوری نہیں آتی اور وہ پہلے سے بھی بھرا ہوتا ہے. اس طرح پریشانی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات مرد حضرات خواتین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے نہ ان کی نماز ہوئی نہ ان کی ہوئی. اسی طرح طواف کے دوران وزنی سامان نہیں کیری کرنا چاہیے کہ کتابوں سے بھرا ہوا بیگ آپ کندھے پہ ڈال لیں، یا پھر آپ پانی کی بوتلیں اٹھا کے طواف شروع کر دیں، یا سب کے جوتے آپ ہی سمیٹ لیں ثواب کے لیے کہ میں بیگ لے لیتی ہوں سب کا. بہتر یہ ہے کہ خالی ہاتھ ہوں، ورنہ ضروری اشیاء ایسی جگہ رکھی ہوئی ہوں کہ جو آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دے. کیونکہ اگر آپ نے بیگ کندھے پہ ڈالا ہوا ہے تو وہ بیگ آپ کو تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو پاس سے گزرے گا اس سے ٹکرائے گا. تو اگر آپ گننا شروع کر دیں تو سینکڑوں لوگوں کو آپ تکلیف دے کے وہاں سے نکلیں گے. کیا طواف کیا آپ نے؟ ہر شخص نے آپ سے دھکا کھایا، ٹکرایا، اس کو چوٹ لگی، اور اپنے طور پہ آپ نیکی کر رہے ہیں کہ سب کا سامان آپ نے اکٹھا کر لیا. تو ایسی نیکی سے پرہیز کریں. بعض لوگ طواف کے دوران دوسروں کو آبزرو کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ تبصرہ بھی جاری رہتا ہے. انتہائی اذیت ناک بات ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ. تو ہمیں اپنے طواف پر توجہ رکھنی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات وہاں پر صفائی کرنے والے دوڑ بھاگ کے صفائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ منظر لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ ضرور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو کیسے صفائی کر رہے ہیں، کتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، کتنے ٹیکٹ فلی جگہ بنا رہے ہیں، ان کے ڈریس دیکھو، یہ فلاں ملک کے لگتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی مسلسل بولے چلے جاتے ہیں. تو سوچتے بھی کر کیا رہے ہیں، یہاں کیوں گھوم پھر رہے ہیں، کہیں اور جا کے بیٹھ کے آبزرویشن کریں اور اس کے اوپر سب کو پھر اطلاع بھی کریں کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت کمنٹری کے لیے آپ کو تھوڑی مقرر کیا ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ جاتی ہیں وہاں، اور اگر ہم کانشیسلی ان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش نہ کریں تو وہ چھوٹتی نہیں ہیں وہاں پہ. تو پھر اس سے آپ کا اجر و ثواب کم ہوتا ہے، اور خصوصاً دوسروں کی عبادت میں آپ مخل ہوتے ہیں. کیونکہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی دعا مانگ رہا ہو. اب اگر وہ آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تو یہ بھی بد اخلاقی، اور اگر وہ آپ کو جواب دینے لگتا ہے تو وہ دعا کا سلسلہ بار بار ٹوٹ رہا ہے، اور خشوع کا تو ٹوٹ ہی جائے گا. تو طواف کر کے بھی بے چینی باقی رہتی کہ کیا کر کے آئیں. تو وہاں ہمیں دوسروں کی غلطیوں اور دوسروں کے گناہوں اور دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے اپنی غلطیوں کا سوچ کر استغفار کرنی چاہیے. اگر اس وقت کوئی اور غلطی کرتا نظر آئے تو فوراً اپنی نگاہ پھیر لیں، اگر ریچ میں ہے تو اس کو منع کریں. مثلاً جب خواتین کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں یا بال، تو میں ضرور ان کو بتاتی ہوں اشارے سے کہ یہ آپ ڈھانک لیں، نیچے کر لیں. ان کا کپڑا تھوڑا آگے کر دیتی ہوں، کہیں تھوڑا سا تھپکی لگا دیتی ہوں. تو اس سے یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو حکم ہے، لیکن کسی اور کو ذکر کرنے اور بتانے کا حکم نہیں ہے. کیا کہیں بھی قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں آپ نے یہ پڑھا کہ جب کسی کو غلطی کرتے دیکھیں تو اس کی شکایت دوسرے کو لگائیں جا کے، یا دوسرے کو متوجہ کریں کہ دیکھیں فلاں کیا کر رہا ہے؟ کیا حکم ہے؟ روک سکتے ہیں تو خود ہی روک دیں، لیکن اگر وہ بہت دور ہے تو سب کو کاٹ کے وہاں تک نہ جائیں، اپنا کام کریں. بعض لوگ وہاں گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا
کوئی بھی اور تکلیف ہو سکتی، تو اکثر لوگ اپنا طواف چھوڑ کے ان کے گھیرا ڈال لیتے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ نرس ہیں اور اپنی خدمات دے رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اور لوگ ٹیک کیئر کر لیں گے ان کی. خصوصاً اگر ہم نے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرنی تو اپنا کام جاری رکھیں. اس سے انتظام میں بھی خلل آتا ہے، دوسروں کو امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. طواف ایک واحد ایسی عبادت ہے پورے حج کے سفر میں کہ جس میں عورت کا پاک ہونا یا باوضو ہونا ضروری ہے. اس لیے بعض خواتین اس میں دوا کا استعمال کرنا چاہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حج کے سارے سفر میں پاک رہ سکیں، پیریڈز وغیرہ نہ ہوں. اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک رائے تو یہ کہ قدرت کے قانون میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. دوسری رائے یہ کہ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو فائدہ اٹھا لے. اور یہ مشورہ صرف آج کے دور میں نہیں، ابن عمر کی رائے میں، ابن عمر اس دور میں بھی، صحابہ کے دور میں، ان کی رائے میں اگر کوئی عورت دوا استعمال کرے جس سے حیض وقتی طور پر رک جائے تاکہ وہ طواف زیارہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. اور آپ نے ایسی عورتوں کے لیے درخت اراک کا پانی تجویز کیا. درخت ہے ایک جس کا نام ہے اراک، اس کا پانی تجویز کیا. اس سے وقتی طور پر پیریڈز رک جاتے ہیں، پھر انسان اپنا کام کر کے بعد میں چھوڑ دے تو دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. آج کل کچھ دوائیاں بھی ملتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا نہ لیں. اگر آپ کا ایسا کچھ ارادہ ہے تو پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ ایک جیکٹ سب کو سوٹ نہیں کرتی. بعض لوگوں کو اس دوا سے ری ایکشن ہوتا ہے کیونکہ اس کو کافی عرصہ پہلے استعمال کرنا پڑتا ہے، تو جو پاکی کے دن ہوتے ہیں ان میں بھی وہ صحیح طور پہ عبادت نہیں کر پاتے. تو اپنے مزاج کو سامنے رکھ کے کوئی دوا لیجیے. طواف مکمل کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس آیت کا کچھ حصہ پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آئیں. یعنی اس آیت کو بھی ساتھ پڑھنا چاہیے. جب طواف کے ساتھ چکر مکمل ہو گئے اور اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کی طرف آ رہے ہیں تو یہ آیت پڑھیے. جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے. آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے مقام ابراہیم سے باہر کی طرف نماز ادا کی، یعنی پہلے بیت اللہ، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم اور پھر آپ کی نماز. یہاں طواف کے 2 نفل ادا کریں. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں. عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ نے کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں. صحیح مسلم کی روایت سے ان 2 رکعتوں میں قرآن مجید کی جو 2 صورتیں بتائی گئی ہیں ان کے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. کیا اس جگہ پر ہی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ چاہے لوگ آپ کے سر کے اوپر سے پلانگے، کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اور گھر آ کے، پاکستان واپس آ کے، کہیں وہاں بہت رش تھا اس لیے میں گھر آ کے پڑھ رہی ہوں. مسجد الحرام کے اندر ہی کسی بھی جگہ، جہاں بھی جگہ ملے وہاں پڑھ لیں. راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، یعنی چند سیڑھیاں چڑھ کے عورتوں کے حصے میں نماز ادا کریں تاکہ آپ سکون سے نماز پڑھ سکیں، سکون سے دعائیں مانگ سکیں، کوئی آپ کے اوپر رش نہ کرے، کوئی آپ کو وہاں سے اٹھائے نہ. ورنہ ہوتا کیا ہے، نماز پڑھتے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اٹھو اٹھو یہاں سے، کہ تم لوگ راستے میں ہو. جگہ اتنی بڑی ہے ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا ہم کہاں ہیں. جب اوپر سے آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے تھے تو خود ہی سوچیں کہ ہم غلط تھے، ورنہ سوچتے کہ کیوں لوگ ہمیں اٹھا رہے ہیں. لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے سے اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فلاں غزوے میں، یعنی غزوے کا نام نہیں لیا بلکہ فلاں غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا تو لوگوں نے منزلوں پر پڑاؤ کرنے اور خیمے وغیرہ لگانے میں بہت تنگی کا مظاہرہ کیا، بالکل ساتھ ساتھ لگا لیے.
کہ راستہ بھی نہیں چھوڑا. اب اس بات کو غور سے سنیے کہ لوگوں نے خیمے لگانے میں تنگی کا مظاہرہ کیا اور راستہ نہیں چھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک منادی بھیجا، بلند آواز سے پکار کر میسج دینے والا، جس نے لوگوں میں اعلان کیا جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے یا راستہ کاٹے تو اس کا جہاد نہیں ہے. تو اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو عین مطاف کے اندر، مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے، عین مطاف کے اندر لوگوں کی گزرگاہ کے بیچ میں ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات وہ نماز کی جگہ بھی نہیں ہوتی. یہ مقام ابراہیم تک تو پھر تھوڑا دور ہو جاتا ہے، وہ مقام ابراہیم اور کعبہ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اور بھی غلط ہے. طواف اور طواف کے نفل جب ہو چکے تو اس کے بعد دل بھر کے زمزم پئیں یا پیٹ بھر کے پئیں. ایک وقت تھا جب زمزم کے کنویں تک لوگ جاتے تھے، پھر بیسمنٹ میں اس کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا. اب وہ سب کچھ بند کر کے صرف کولرز میں اویلیبل ہوتا ہے آرٹیفیشل طریقے سے. ڈائریکٹ کوئی پائپ ایسا نظر نہیں آتا یا کوئی پمپ ایسا نہیں ہے کہ جس سے براہ راست پی سکے. بعض کہتے ہیں ٹریٹڈ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ٹھنڈا ہوتا ہے، معلوم نہیں اس میں برف ڈالتے ہیں یا وہ کہیں سے ٹھنڈا کر کے لاتے ہیں. اب جو بھی ملے اسے پی لیں شکر کر کے. ابن عباس سے مروی ہے کہ جب ہاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں مروہ کے چکر لگائے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہاں ایک فرشتہ موجود ہے. فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین میں گڑھا کر دیا جس سے وہاں پانی ابل آیا. ہاجر علیہ السلام نے خود پانی پیا اور اپنے بیٹے کو اپنا دودھ پلایا، یعنی خود زمزم پیا اور پھر بیٹے کو دودھ پلایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے یہ پانی بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے. یعنی اگر کسی شخص کو کھانا نہ ملے تو وہ صرف زمزم پر جی سکتا ہے. اتنا طاقتور پانی، اتنے منرلز ہیں اس میں کہ انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. حضرت ابو ذر کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کئی دن تک کعبہ کے غلاف کے ساتھ چھپ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ زمزم پر اکتفا کرتے رہے. ابن القیم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ مکہ میں بیمار ہو گئے اور کسی طرح سے انہیں علاج موافق نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے صرف زمزم ہی پینا شروع کر دیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کی ہے. زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی شامل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر تشریف لائے. ہم نے ایک ڈول پانی کھینچ کے نکالا، آپ نے اسے نوش فرمایا، اس ڈول میں کلی کی، پھر ہم نے ڈول زمزم میں واپس ڈال دیا، کنویں میں. یعنی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم زمزم کو شبع، سیر کرنے والا یعنی پیٹ بھرنے والا کہتے، اور ہم اپنے اور اہل و عیال کے لیے اس کو بہترین معاون پاتے، خود بھی پیتے، گھر والوں کو بھی پلاتے. بیماریوں سے شفا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے. تو شفا کی نیت سے بھی اس کو پینا چاہیے. بخار کا علاج بھی ہے. فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے زمزم سے ٹھنڈا کیا کرو. تو نیکسٹ ٹائم کسی کو بخار ہو تو زمزم اگر گھر میں ہو تو اس کی اسپرنکل کریں یا پھر اس کی پٹیاں گیلی کر کے، اور زیادہ ہو تو نہا بھی لیں. زمزم پینے سے پہلے دعا مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے پیا جاتا ہے. یعنی جو نیت رکھ کے آپ پیتے ہیں وہ نیت ایک طرح سے دعا ہوتی ہے اور وہ قبول ہوتی. خطیب بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھی اور تینوں قبول ہوئیں. تاریخ بغداد لکھنے کی کہ جیسی کسی اور نے نہ لکھی ہو، جامع بغداد میں پڑھانے کی، اور بشر حافی کے پہلو میں دفن ہونے کی. تو کہتے ہیں کہ ان کی تینوں دعائیں پوری ہو گئی تھیں. وہاں ہر مقام یہ قبولیت کا مقام ہے ایک طرح سے. زمزم کھڑے ہو کر پئیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا. لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پی رہا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے،
پانی پینے کے علاوہ سر پر بھی بہائیں۔ جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد زمزم کے کنویں پہ گئے، اس کا پانی پیا اور سر مبارک پر بھی ڈالا، غصہ وغیرہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر زمزم سے وضو کرنا، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا پاک پانی یا مبارک پانی تو اس کی توہین نہ ہو اگر ہم اس سے وضو کریں یا نہائیں تو۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول میں زمزم منگوایا، آپ نے اس میں سے پیا اور وضو کیا۔ دوسروں کو زمزم پلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کے پاس آئے، وہ لوگ چاہے زمزم یعنی چاہ کا مطلب ہے کنواں، زمزم کے کنویں پر پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب پانی نکالو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے میں تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول دیا اور آپ نے اس سے پانی نوش فرمایا، خود نہیں پلایا۔ کیوں؟ پھر ہر شخص کیا چاہتا کہ آپ کے ہاتھ سے پیے۔ مسافروں اور نئے آنے والوں کو مقدم رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن السبیل اول شارب یعنی من زمزم، جو مسافر ہے وہ زمزم پینے والوں میں سب سے پہلے ہے۔ ویسے تو وہاں کے لوکل اور باہر کے لوگ برابر ہیں، لیکن زمزم پینے میں ان کو پریفرنس دی جائے کیونکہ لوکلز تو پیتے ہی رہتے ہیں اس کو۔ زمزم ساتھ لے کر آنا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے ساتھ زمزم اٹھا کر لے جاتی تھی، فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں اور مشکیزوں میں زمزم کا پانی لے جاتے تھے اور مریضوں پر ڈالتے اور ان کو پلاتے تھے، خود ہی نہیں پی جاتے تھے، اوروں کو بھی دیتے تھے۔ سلسلہ صحیحہ۔ زمزم کا تحفہ منگوانا، کسی سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ ہم جابر کے پاس باتیں کر رہے تھے تو عصر کی نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے ہمیں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی جو انہوں نے گردن کے پیچھے باندھا ہوا تھا اور ان کی چادر پاس ہی پڑی تھی۔ پھر ان کے پاس زمزم کے پانی میں سے پانی لایا گیا، انہوں نے اسے 2 بار پیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا زمزم۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ وہی مقصد پورا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فتح مکہ سے قبل جب آپ مدینہ میں تھے سہیل بن عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمیں زمزم کے پانی کا تحفہ ضرور بھیجیں، تو اس نے 2 مشقیں آپ کی طرف بھجوائیں۔ سہیل بن عمر اگرچہ مسلمان نہیں تھا اس وقت۔ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ملتزم ہے۔ ملتزم کا روٹ کیا ہے؟ لازمہ، لام زائی میم، لازم ہونا، چمٹنا۔ زمزم پینے کے بعد ممکن ہو تو ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگیں، خواتین کو اس کی اجازت نہیں ہوتی وہاں۔ ابن عباس فرماتے ہیں حجر اسود اور دروازے کے درمیان ملتزم ہے۔ ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف اپنا سینہ، اپنا چہرہ، دونوں بازو، دونوں ہتھیلیاں رکن اور دروازے کے درمیان رکھتے تھے۔ رکن یعنی حجر اسود اور جو دروازہ ہے اس کے درمیان یعنی نیچے ساتھ چمٹتے تھے، اسی لیے اس کا نام بھی ملتزم۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس آیا، وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان تعوذ پڑھ رہے تھے۔ تعوذ کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہی ہوتا ہے تعوذ؟ جتنے بھی تعوذات ہیں آپ کی کتاب میں نہیں، یا کہ نستعین اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے تعوذات۔ تو تعوذات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا شیطان مردود سے یا مختلف اور طرح کے شر سے، تو وہاں یہ دعائیں پڑھی جا سکتی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ کر اگر کوئی چاہے کہ اپنے ہاتھ بلند کرے تو ایسا کرنا ابن عباس سے ثابت ہے، یعنی طواف کے دوران اگر کوئی کر رہا ہے یا ویسے تو کیے جا سکتے۔ استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت جنرل آبزرویشن ہے کہ لوگ کفن بھگو کے منگواتے ہیں زمزم سے، تو اس کی کیا کوئی ہے اہمیت؟ میں سوچتی ہوں پانی تو اڑ جاتا ہے اس میں سے، پھر رہتا پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں، تکلف لگتا ہے، کہیں سنت سے ثابت تو نہیں کہ کفن زمزم کے پانی میں بھگویا جائے۔ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ کسی اور کے نام کا طواف کیا جا سکتا ہے؟ 2 رائے ہیں اس میں، ایک یہ ہے کہ حج اگر بدل ہو سکتا ہے تو عمرہ بھی بدل ہوتا ہے، اور پھر اگر عمرہ بھی ہو سکتا ہے تو طواف بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا نہیں، یا آپ کی موجودگی میں ہوا نہیں. قیاس پر جائیں تو سوکے، اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو نہ منع کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی نے آپ کی موجودگی میں کیا یا کرنے کو کہا گیا. السلام علیکم. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ طواف کے نفل کسی بھی اوقات میں پڑھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ ممنوع ہی کیوں نہ ہو. تو صرف طواف کے نفل تک ہے یا پھر مسجد الحرام میں کوئی بھی نفل جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں؟ طواف کے صرف طواف. اس کے بعد کیا کریں گے؟ صحیح کریں گے، دوڑیں گے. اب چلیے صحیح کرتے ہیں. عبادت کی نیت سے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے. صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اور اس طرح پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اور پھر صفا. ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک ایک چکر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ 14 چکر لگا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا اور رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور ہر بات کو جاننے والا ہے. اب دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں طاق عدد میں ہیں. طواف کے 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے 7 ہیں. اسی طرح اور بھی چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ طاق ہیں 1 تو اس لیے طاق پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے سے استنجا یعنی مٹی سے جو لوگ کرتے ہیں طاق عدد میں ہے. جمرات کو کنکریاں بھی طاق، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی طاق عدد ہے، طواف بھی طاق عدد ہے. اور جب بھی تم میں سے کوئی استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ طاق عدد سے کرے، یعنی 3 دفعہ دھوئے یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ طاق عدد. سعی کا حکم دیا گیا. عاصم احول کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا آپ لوگ صفا و مروہ کی سعی کو برا سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیونکہ عہد جاہلیت کا شعار تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں. وہاں بت بھی رکھے ہوئے تھے اس لیے وہ ناپسند کرتے تھے. ابو بکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے اصحاب علم سے تو یہ سنا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے وہ لوگ جو منات بت کے لیے احرام باندھتے تھے وہ سب صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے. اور جب اللہ نے قرآن میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو کیا لیکن صفا مروہ کا نہیں کیا، کیا صفا مروہ کی سعی کرنے سے ہمیں کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ نے یہ آیت اتاری صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ حج اور عمرہ دونوں کا رکن ہے. آپ نے فرمایا کتب علیکم السعی فسعوا، صحیح ابن خزیمہ، تم پر سعی فرض کی گئی ہے بس سعی کرو. سعی کے بغیر حج نہیں ہوتا نہ عمرہ ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان سعی کی سنت کو جاری کیا، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ اسے ترک کرے. یعنی آپ نے یہ سنت جاری کی. ثواب کیا ہے؟ جیسے طواف کا ثواب بتایا تھا، سعی کا ثواب کسی کو معلوم ہے؟ جی ہاں، صفا مروہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کرنا، کیونکہ کعبہ کا طواف تو تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے، سعی جو ہے وہ مشقت ہے. تو اجر مشقت کے مطابق ہوتا ہے. کیا مطلب مشقت کے مطابق؟ جتنی تکلیف کریں گے اتنا اجر پائیں گے. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ سوچ کے ڈر جاتے ہیں ہے اتنا چلنا پڑے گا، اتنا دوڑنا پڑے گا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. نہیں، ان سب کا اجر کتنا زیادہ ہے. اگر انسان کے سامنے وہ ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے یہ.
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری۔ سعی کا مقصد عبداللہ بن عباس سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی میں دوڑے تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھا سکیں، یعنی رمل کیا۔ صفا مروہ کی سعی کے لیے آنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کریں، ٹھیک ہے، یہ سعی شروع کرنے سے پہلے استلام کریں، اس طرف اشارہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھی۔ اس وقت مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، پھر حجر اسود کی طرف آئے، اسے بوسہ دیا، پھر صفا کی طرف گئے۔ تو یہ بہترین وقت ہے بوسہ دینے کا، کیونکہ طواف کے دوران طواف توڑ کے نہیں دینا چاہیے۔ باب الصفا سے صفا پہاڑی پہ آئے۔ جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب صفا سے صفا پہاڑی کے لیے نکلے۔ جانے کو تو کہیں سے بھی آپ چلے جائیں گے، لیکن بہتر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی۔ جب پہاڑی کے نزدیک آئے تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھا اور فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ کیا دعا ہے؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی۔ ابتدا ہے نا، بدأ اللہ بہ۔ آپ کو پتہ ہے بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو بدأ یبدأ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا۔ تو یہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے۔ اب جتنا مرضی چڑھیں، اول تو چڑھ ہی نہیں سکتے، وہاں سب کچھ بلاک کر دیا گیا شیشے میں۔ پہلے جب ہم جاتے تھے تو پتھر کو ہاتھ تو لگتا تھا، اب وہ بھی نہیں لگتا، اب صرف ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح رکھا ہوا۔ اور دوسری طرف اگر آپ کعبہ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کے آگے بھی اتنے پلرز اور اتنی دیواریں ہیں کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ پہلی تعمیر میں آتا تھا شروع میں جب جاتے تھے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پہلے آیت، پھر دعا، پھر جب اوپر ذرا ہو جائے پھر اللہ اکبر کہیں، اور درج ذیل کلمات 3 مرتبہ ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ صحیح مسلم۔ ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ کون سے لشکر؟ دشمنوں کے۔ دوران صحیح یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، تو ہی عزت والا اور بزرگی والا ہے۔ صفا سے مروہ آتے وقت سب ستونوں کے درمیان دوڑیں۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، بعض علماء نے اس کو عام بھی قرار دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی طرف اترے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک نشیبی جگہ تک پہنچے۔ اب تو خیر وہ بالکل سٹریٹ ہے، لیکن پہلے جب وہ اپنے نیچرل حالت میں تھی تو صفا پہاڑی سے ادھر کو آئے تو نشیب آ گیا، یعنی ذرا نیچے کو آ گئے، تو آپ دوڑے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم مبارک نشیب سے اوپر چڑھنے لگے، یعنی یہ علامت تھی دوڑنے والی جگہ کی، تو آپ عام چال چلنے لگے یہاں تک کہ مروہ پہنچ گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عورت سے مروی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی میں سے دیکھا، اس کا گھر قریب ہوگا، کہ آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وادی کو دوڑ کر ہی طے کرنا چاہیے، اور آپ کے دونوں گھٹنوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی دوڑتے وقت۔ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے سب ستونوں کے درمیان تیز تیز نہ چلنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کوئی شخص بوڑھا اور وہ دوڑ نہیں سکتا، یا کوئی بیمار ہے اور دوڑ نہیں سکتا تو کوئی بات نہیں۔ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے صفا اور مروہ کے درمیان پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ چل رہے ہیں جبکہ لوگ دوڑ رہے ہیں،
آپ کیوں نہیں دوڑ رہے؟ انہوں نے کہا اگر میں چلوں تو بلا شبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میں دوڑوں تو میں نے آپ کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی چیزیں ثابت ہیں۔ خواتین معمول کی چال چلیں اور خاص طور پر اپنے پردے اور سطر کا اہتمام کریں۔ لیکن علامہ البانی کہتے ہیں، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ عورتیں طواف اور سعی میں رمل کریں گی یا نہیں، تو ان کے نزدیک اگر عورت مردوں کے بعد رات کے وقت رمل کرے جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو یہ درست ہے، لیکن اب رات کو بھی اتنی لائٹس ہوتی ہیں کہ وہ دن کی روشنی سے کم نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے دوڑنے کی وجہ سے شروع ہوا، تو جو چیز ایک عورت سے شروع ہوئی وہ باقی عورتوں کے لیے بھی ہوگی، وہ اس پہ قیاس کرتے ہیں۔ لیکن اس میں شافعی علماء نے قید لگائی کہ عورت پر حجاب اور ستر فرض ہے، وہ اگر مردوں کی طرح دوڑے گی تو یہ مناسب نہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ صحیح کبھی مردوں سے خالی ہو، تو اس لیے پھر کیا کریں، نہ ہی دوڑیں تو بہتر ہے۔ لا علمی میں دوڑ چکے ہوں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب انسان پہلی دفعہ جاتا ہے تو اتنا جوش ہوتا ہے کہ، اور اگر ینگ بھی ہو کہ ہم سب وہ کام کریں، کیونکہ اس وقت حضرت ہاجرہ کی یاد بہت آتی ہے، تو انسان پھر انکانشیسلی وہ قدم تیز ہونے لگتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر خواتین کو وہاں پر دوڑنے سے منع کیا گیا تو یہاں ذرا سڑک پر حجاب پہن کے برقعے پہن کے دوڑنا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں؟ ایک عورت کو مردوں کے سامنے کس طرح بہیو کرنا چاہیے، کیسی حرکتیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، باپ بھائی شوہر کے علاوہ کیسے چلنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے؟ خیر، اگر قرآن سمجھ میں آ جائے نا اور دل میں اتر جائے تو خود ہی ایک وقار آ جاتا ہے انسان کے اندر، تو کسی کو بہت زیادہ انسٹرکشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد صفا پر کیا ہوا عمل دہرانا چاہیے، یعنی جو صفا پہ کیا ہے وہی مروہ پہ کیا کیا کریں گے، ذرا سا اوپر جائیں گے، پھر کیا پڑھیں گے، ابدؤ بما بدا اللہ بھی، اور پھر 3 دفعہ شابش، ٹھیک ہو گیا۔ صحیح کرتے وقت کثرت سے دعا، ذکر، تسبیح، تحلیل اور حمد و ثنا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف، صفا و مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں۔ یہ سب ایک طرح سے سمبولک ہے نا، جب ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں وہاں تو کوئی چیز تو نہیں پکڑنی ہوتی یا کوئی کام تو نہیں ہوتا وہاں دوڑنے کا، لیکن یہ ایک بہانہ ہے کہ اتنی دیر ہم کیا کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اب دیکھیے کہ طواف اگر چھوٹا ہو تب بھی، اگر اس کا مطاف بڑھ جائے، لوگ زیادہ ہو جائیں تب بھی، چھت پہ کرنا پڑے تب بھی خوش ہو جایا کریں کہ وہ زیادہ بڑا ٹائم مل گیا، زیادہ بڑا چکر ہے تو زیادہ دعائیں مانگ لیں گے، زیادہ ذکر کر لیں گے، زیادہ وقت اللہ کے راستے میں ہوں گے، ہمارے قدم ایک ایک قدم اٹھے گا تو اجر ملے گا۔ اسی طرح صفا مروہ کے بیچ میں بھی، اسی طرح رمی جمرات، یہ سب اللہ کے ذکر کے بہانے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ سب کچھ مقرر کیا گیا ہے، ورنہ نہ ہم حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں، نہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان پہاڑیوں سے ہمارا کوئی سروکار ہے، نہ ہی کسی اور جگہ سے، نہ ان شیطانوں سے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ ان سب جگہوں پہ جا کے دراصل اجتماعی عبادت کی جاتی ہے، مل کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایک جذبہ بڑھتا ہے، اور بہت سے اس کے الگ فائدے ہیں جو پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جگہ جگہ وہ دیکھیں کہ ان کو کیا فائدے پہنچ رہے، اس پہ جتنا بھی غور و فکر کریں کم ہے۔ کسی شرعی عذر کی وجہ سے سعی سوار ہو کر بھی کر سکتے ہیں۔ کس پہ سوار ہوں گے؟ اونٹنی پہ یا گھوڑے پہ یا کس پہ؟ ویل چیئر۔ کئی سال پہلے ویل چیئرز ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود پالکیوں پر طواف کرواتے تھے، تو اب پالکیاں نہیں نظر آتی، اور صفا مروہ کے بیچ میں تو اس وقت بھی ویل چیئرز تھیں اور اب بھی موجود ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں،
اور آپ ان سے بلند رہیں، وہ سیکھنے کے لیے بھی نا، اور وہ آپ سے مسائل پوچھ سکیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا. تب اگر آپ ان کے بیچ میں چلتے تو کیا ہوتا؟ چند لوگوں کو تو آپ نظر آتے اور وہ پیچھے ہی نہ چھوڑتے آپ کا، اور باقی محروم رہ جاتے. اس سے ایک اور بڑے مزے کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. کیا؟ استاد سکھانے کے لیے شاگردوں سے اونچا بیٹھ سکتا ہے. اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، کیونکہ کافی سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے اس بات پر. اگر چھوٹی کلاس ہو ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن اگر کلاس کا سائز بڑا ہو اور استاد ایسی جگہ زمین پہ بیٹھ جائے کہ شاگردوں کو نظر نہ آئے تو تدریس کے عمل میں خلل آتا ہے. تو یہاں صحابی بتا رہے ہیں کہ آپ نے سواری پر ہی طواف کیا اور سواری پر ہی صفا مروہ کی سعی بھی کی، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں، آپ ان سے بلند رہیں اور وہ آپ سے پوچھ سکیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا مجھے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بارے میں خبر دیں کہ کیا سوار ہو کر کرنا سنت ہے، کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ اسے سنت سمجھ رہے ہیں. ابن عباس نے فرمایا کہ وہ بھی سچے ہیں اور جھوٹے بھی. راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کے اس قول کے کہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ محمد ہے، یہ محمد، یعنی اشارے کرنے لگے یہ ہیں یہ ہیں یہ. یہاں تک کہ نوجوان عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لوگوں کو ہٹایا نہیں جاتا تھا، رستہ نہیں بنایا جاتا تھا، ہٹو 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 بچو. تو جب بہت زیادہ لوگ ہو گئے تو آپ سوار ہو گئے، اور پیدل چلنا اور دوڑنا زیادہ بہتر ہے. یعنی جو شخص چل سکتا ہو، دوڑ سکتا ہو، وہ اسی طرح کرے، لیکن جو مجبور ہو، معذور ہو، بیمار ہو، بوڑھا ہو، چل نہ سکتا ہو، وہ سوار ہو جائے. ہمارے دین میں رخصت ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا بتایا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا لوگوں کے پیچھے رہ کر سوار ہو کر طواف کر لو. اب خاتون بھی اس وقت اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، بیچ میں نہ آؤ. کیوں؟ ورنہ سارے طواف کرنے والے وہاں اوپر چڑھی خاتون کو دیکھتے رہیں گے. تو اس لیے آپ نے ادب کے قاعدے میں فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے ہو جاؤ لیکن سواری پہ کر لو. اس میں ویل چیئر والے بھی بازو کے جب بیچ مطاف کے آ جاتے ہیں تو دوسروں کو زخمی کرتے ہیں اور ان سے دوسروں کو بہت تکلیف پہنچتی. تو اگر بہت کم رش ہو تو باہر کی طرف سے کر لینا چاہیے، ورنہ پھر یہ کہ خاص ایریا مقرر ہے ویل چیئر والوں کے لیے، وہاں جا کر ہی اس پر طواف کروانا چاہیے. سعی کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو سعی چھوڑ کر نماز ادا کرنی چاہیے. نماز کے بعد پہلے چکر شمار کرتے ہوئے باقی چکر مکمل کر لیں. خواتین بھی اس کی پابندی کریں. ایک اور بات، دوران سعی اگر پیریڈ شروع ہو جائیں بھاگ کے تو سعی مکمل کر لیں. سعی روکنی نہیں چاہیے. سعی بغیر وضو کے ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتی. واضح؟ بعض لوگ بس صرف گھومتے چلے جاتے ہیں، صفا مروہ پہ رکتے نہیں ہیں، دعائیں نہیں کرتے ہیں. یہ درست نہیں، وہاں رکنا چاہیے اور ہر چکر سے پہلے دعا ضرور مانگیں اور بیچ میں بھی ذکر کرتے رہیں. بعض لوگ سعی کے بیچ میں سارا وقت دوڑتے رہتے ہیں، ایسے بھی دیکھے گئے کہ جو پورا وقت دوڑتے ہیں. یہ بھی منع ہے. کیوں؟ اجر اسی چیز میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا جائے. اور میں شروع میں بات کی تھی کہ ایک ایک سٹیپ پر آپ کے طریقے کو فالو کرنے میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی حج مبرور ہے. اب آخری چیز رہ گئی ہے حلق یا قصر، بال منڈوانا یا کتروانا. صحیح مکمل ہونے کے بعد اپنا سر منڈائیں یا بال کتروائیں. یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں صرف کتروائیں گی، سر نہیں منڈائیں گی. ٹھیک ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کینچی سے کاٹے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابن عباس کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد احرام کھول دیں، پھر سر منڈوا لیں یا بال کتروا لیں. مردوں کے لیے بال کتروانے سے زیادہ افضل ہے کہ سر منڈوائیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے عرض کیا اور کتروانے والوں کے لیے بھی، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت کر۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اور کتروانے والوں کی بھی۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اور کتروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ خواتین انگلی کے 1 یا 2 پور کے برابر بال کاٹیں۔ پور کتنا ہوتا ہے یہ بتائیے؟ ٹھیک ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں عورتوں کے لیے سر منڈانا نہیں ہے، ان کے لیے صرف بال کترنا ہے۔ بال کاٹنے کے عمل سے الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ حج تمتع کی نیت کرنے والوں کے لیے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، جبکہ حج قران کی نیت کرنے والے بدستور احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ ابھی بعض لوگ سعی کے بعد بال کاٹ کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، اس سے پرہیز کریں، اور خواتین تو خصوصاً اپنے بال چھپا کے ڈالیں اس میں کہ کوئی اور نہ دیکھے۔ اور اگر آپ کے پاس کینچی ہو تو آپ دوسروں کو بھی آفر کریں کہ میں آپ کے بال کاٹ دوں، کیونکہ وہ مدد کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے خود بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسرے سے بھی کٹوا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ عمرہ حج تمتع والوں کے لیے، قران والے کیا کریں گے؟ اس کے بعد سارے مناسک ادا کریں گے۔ اس کے بعد جب سارے مناسک ادا کر لیں گے، واپس آ کر صرف طواف افاضہ کریں گے، بس دوبارہ صحیح نہیں کریں گے۔ افراد والے بھی ایک ہی صحیح کریں گے، ٹھیک، تمتع والے 2 صحیح کریں گے، ٹھیک ہے۔ چند ایک سوال، صلہ و نقاب نہیں پہن سکتے تو کیا گاؤن بھی نہیں پہن سکتے؟ کیا کہیں منع کیا گیا تھا کہ گاؤن مت پہنیے گا؟ صرف جو گھر کا لباس ہے اس میں تو آپ اپنے ملک میں بھی نہیں گھومے پھرا کریں، کیونکہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ٹھیک ہے۔ تو جلباب ضروری ہے، اور جلباب سی لیا جائے تو اس کو عبایا کہہ دیتے ہیں، ورنہ چادر ہو تو جلباب کہلاتی ہے۔ اور یہ جلباب جو ہے یہ گھر سے باہر کا ڈریس ہے، تو گھر کے ڈریس میں بازار میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بے حرمتی ہوتی ہے عورت کی، ستر نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا، حجاب نہیں ہوتا۔ کہتے جو طریقہ نقاب کا بتایا گیا صرف نقاب کھلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کوئی خطرہ نہیں، آپ پن لگا لیں، کیونکہ دوران طواف تو بازو کا دکم پیل اور رش کی وجہ سے کپڑا کھنچ کے آ سکتا ہے، اگر وہ آگے لٹکائیں گے تو اتنے رش میں کیسے چل سکتے ہیں؟ اور لوگ آپ کو خود ہی چلا دیں گے، ادھر خود چلنا بھی کم ہی پڑتا ہے، وہ اتنے دھکے پڑتے چلتے جاتے۔ جبکہ اسکارف کو پن لگا کر نقاب کر سکتے ہیں، تو پن لگا کر آپ ویسے ہی کر لیجیے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ہر دفعہ ایسے ہی کیا ہے، اور جو اس دن بتایا تھا نا، یعنی آپ ایسی سیفٹی پن نہیں لیں جو کھل جائے کھینچنے سے۔ اب تو بہت طرح طرح کی سیفٹی پنز آتی ہیں، لاک والی بھی آتی ہیں، یہاں لگا لیجیے، یہاں لگا لیجیے۔ ایون جو آپ پہن رہے ہیں نا، جس کا ایک حصہ آپ اوپر ڈالیں گے، پیچھے سے بھی اپنے گاؤن کے ساتھ بھی اس کو پن اپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ بس کرنے کی نیت کر لیں، اللہ آپ کو رستے سکھا دے گا۔ چلیے اب اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك